السلام علیکم، مری نیوز کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2024 کے الیکشن کی گیما گیمی ہے، میں اس ٹائم موجود ہوں NA47 کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار NA47 سے کاشف چودھری صاحب۔ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے، انہیں اپنی کامیابی کس حد تک نظر آتی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے؟ اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر فرسودہ نظام کا خاتمہ کرتے ہوئے اسلام کا وہ عالمگیر نظام لانا چاہتی ہے جس نظام کے نتیجے کے اندر ملک کے اندر غربت ختم ہوگی، مہنگائی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، سودی نظام معیشت ختم ہوگا، اسلام کا عادلانہ نظام آئے گا، عدالتیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دیں گی، امیر اور غریب کی تفریق ختم ہوگی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ختم ہوگی، استحصال کا، جبر کا، ظلم کا نظام ختم ہوگا، اور ایک ایسا نظام معاشرے کے اندر وجود پائے گا جس کے نتیجے میں ہر شخص باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی گزار سکے گا۔ غرض ہم اسلام کی ریاست کا وہ فلاحی نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں کہ جس نظام کے نتیجے کے اندر ریاست ہر شہری کے بچے کو تعلیم دینے کی ذمہ دار ہوگی، ہر شخص کو صحت کی باعزت اور باوقار سہولت ریاست دے گی، اور جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں پر تمام تر شہری سہولتیں، چاہے وہ بجلی اور گیس کی شکل میں ہوں، پکی گلی، پختہ سڑک، سیوریج کا بہترین نظام، ڈرینیج کا نظام، نوجوانوں کے کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ اور پارک، خواتین کے لیے دستکاری اسکول اور کمیونٹی سینٹر، اسٹریٹ لائٹ، سیکیورٹی اور تحفظ، دیہی علاقے کے اندر قبرستان، یہ ساری سہولتیں ریاست ہر شخص کو اس کے دروازے تک پہنچائے گی، اور ان سہولیات کے لیے لوگوں کو ممبران اسمبلی اور حکومتوں کے دروازوں پر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ریاست اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ سارے کام کرے گی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ریاست کے جتنے ادارے ہیں جو میرے اور میری قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو، چاہے انتظامیہ کا ہو، چاہے دیگر ادارے ہوں، وہ حاکم نہیں ہوں گے بلکہ وہ عوام کے خادم ہوں گے، اور ہم ان کو خدمت پر اس لیے مجبور کریں گے کہ ہمارا دامن صاف ہے، ہماری کوئی فائلیں نہیں، کوئی اخلاقی اور مالی کمزوری نہیں، ریاست کے سارے اداروں کو قوم کی خدمت پر لگائیں گے، اور اس ریاست میں موجود وسائل وہ 2% ظالم جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں کے قبضے سے چھین کر 100% عوام پر خرچ کریں گے، جس کے نتیجے کے اندر ملک میں خوشحالی آئے گی، اور یہ پاکستان دوبارہ وہ پاکستان بن سکے گا جو 1952 میں چائنا کو، 1960 میں جاپان کو، 1960 میں جرمنی کو قرض دے رہا تھا۔ آج یہ بھیک مانگنے والا پاکستان بن چکا ہے۔ ہم اس بھیک مانگنے والے پاکستان کو دوبارہ قرض دینے والا پاکستان بنائیں گے، اور ایک اسلامی فلاحی اور خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ چودھری صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کی ہمیشہ جلسہ جب دیکھا ہے تاریخی سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے، ریلی سب سے بڑی ہے، لیکن جماعت اسلامی آج تک اقتدار میں نہیں آ سکی، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، اقتدار میں جماعت اسلامی اس لیے نہیں آئی کہ 1970 کے انتخابات کے بعد بڑی اور چھوٹی برائی کے چکر کے اندر جماعت اسلامی نے اس ملک میں دائیں بازو کو سپورٹ کیا، اور جماعت اسلامی کی سپورٹ کے نتیجے میں ہی مسلم لیگ نون یا دیگر دائیں بازو کی جماعتیں اس ملک کے اندر اقتدار میں آتی رہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کے ایک وسیع تجربے کے بعد جماعت اسلامی اس نتیجے پر پہنچی کہ ان سب کی ڈوریں امریکہ سے ہلتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے بلکہ یہ صرف امریکہ اور مغرب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ان کی خارجہ پالیسی، ان کی داخلہ پالیسی، ان کی معاشی پالیسی، ان کی معاشرتی پالیسی، تعلیمی پالیسی، تہذیبی پالیسی، وہ کوئی بھی اسلام کے ساتھ اور اس پاکستان اور عوام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ لہذا جماعت اسلامی نے 3 سال قبل یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے تحت متبادل قیادت کے طور پر پورے ملک کے اندر الیکشن لڑیں گے، اور پہلا بلدیاتی الیکشن اس کے بعد کراچی میں ہوا۔ شہر کراچی کے عوام نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا، اور اب قومی انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس قومی انتخاب کے اندر جماعت اسلامی کے روایتی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے زیادہ امیدوار قومی اسمبلی کی سیٹوں پر کھڑے ہیں۔ ہم 95% قومی اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب جماعت اسلامی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ سب کو آزما چکے ہیں، سب کرپٹ، چور،
डाकू निकले, अब हल सिर्फ जमात इस्लामी है। सर चोर डाकू का नारा लगाया था इमरान खान साहब ने भी, वो भी इनके खिलाफ निकले थे, लेकिन वो आज कायदी नंबर 804 बने हुए जेल के अंदर मौजूद हैं, साथ उनसे इंतखाबी निशान भी बल्ले का छीना गया। तो क्या समझ रहे हैं कि ये ज़्यादती नहीं है और क्या आप इस अपने मिशन में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, हमने तो हमेशा मुतालबा किया है कि साफ़, शफाफ और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियाँ उस रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आती, जिसके नतीजे में ये पूरा निज़ाम यरगमाल है जागीरदारों, सरमायादारों और वडेरों के हाथों। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं जो भी इक़दामात जबर और जुल्म के इस वक्त हो रहे हैं, और ये बात भी कहना चाहते हैं कि जबर के जिस निज़ाम का ख़ात्मा का मिशन लेकर इमरान खान उठा था, उस मिशन को भी जमात इस्लामी पूरा कर सकती है, इसलिए कि जुर्रतमंद क़यादत मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। इमरान खान साहब के पास जो लोग आए वो वही रिवायती सियासतदान थे कि जो मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए उन तक पहुँचे और फिर दोबारा अपनी अपनी नई पार्टियों को वो प्यारे हो गए। इसलिए जमात इस्लामी चूँकि किरदार की बुनियाद पर और जमात इस्लामी सच्चाई और दियानत की बुनियाद पर खड़ी है, इसलिए जमात इस्लामी ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर वो उन आज़ाद उम्मीदवारान को कि जिन्होंने कराची के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर भी जमात इस्लामी को वोट देने की बजाय इमरान खान की वाज़ेह हिदायत के बावजूद वो इधर उधर हो गए, और अब जो मुख्तलिफ निशानों से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो एक मंडी है जो इस मुल्क के अंदर लगेगी, और जरदारी का इस मुल्क से लूटा हुआ सरमाया, शरीफों का इस मुल्क से छीना हुआ पैसा, वो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त पर इस्तेमाल होगा, और वो आज़ाद उम्मीदवारान एक दफ़ा फिर करप्ट और चोर हुक्मरानों को लाने का बायस बनेंगे। इसलिए अब इस हलके के अंदर भी और मुल्क में भी कौम का ये फ़ैसला है कि अब इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए तराजू को वोट दिया जाएगा। आखिरी सवाल है कि मौजूदा 2024 के इलेक्शन है या सिलेक्शन है? देखिए, ये इलेक्शन होने जा रहा है, और इस इलेक्शन के अंदर NA 47 के अंदर मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी तादाद में तराजू को वोट पड़ेंगे, पोलिंग स्टेशनों पर लोग निकल कर इस तरह तराजू के डब्बे भरेंगे कि कोई वोट चोरी नहीं कर सकेगा, और आवाम की ताकत से और अल्लाह की ताईद से हम इक़्तिदार के अंदर आएंगे। और भी अपने चाहने वालों को, वर्करों को, वोटर सपोर्टरों को क्या पैगाम दें? देखिए, मैं अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, इस हल्के की तमाम आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 8 फरवरी तक पोलिंग स्टेशन पर डब्बों में वोट पड़ने तक वोटरों का पहरा देना है, और इतनी बड़ी तादाद में मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे नौजवानों ने, मेरी ख़वातीन ने, मेरी बहनों, माओं और बेटियों ने वोट डालने हैं कि कोई आपके हक़ पर डाका ना डाल सके। और इंशाअल्लाह मेरा इस हल्के का सपोर्टर और वोटर किसी को भी वोट चोरी नहीं करने देगा। हम अपने वोट का पहरा देंगे, और 8 फरवरी का दिन अमानत, दियानत, शराफत, खिदमत और इस इस्लामाबाद को जदीद, तरक्की याफ्ता और खुशहाल, मसाइल से पाक, नौकरियों का शहर बनाने के सफ़र का आगाज़ होगा। एक सवाल और लाजमी में समझ रहे हो कि यहाँ पे आज तक जो भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए आया, बेशक वो अभिनंदन के सूरत में हो या कलभूषण हो, दहशतगर्द, या आसिया मलूना हो जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की, कुफ़ार हम हमसे छुड़ा के ले जाते हैं, लेकिन हमारी इज़्ज़त, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी आफिया सदीक़ा आज तक कुफ़ार की कैद में। साथ सर फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो जुल्म सितम हो रहा है, हमारे हुक्मरान या हमारी पाकिस्तान का जो निज़ाम चलाने वाले हैं, जो लोगों को सिलेक्ट करके लाते हैं, सर आज तक कोई किरदार अदा नहीं कर सका, किसी को एक ज़र्रा बराबर शर्म नहीं आई। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अमेरिका की मदद से इक़्तिदार चाहने वाले नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ ये ना इसराइल की मजम्मत करने की जुर्रत रखते हैं, ना ये अमेरिका की मजम्मत करने की जुर्रत रखते हैं। इनकी ज़बानें गुंग हो जाती हैं, इनके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, इसलिए कि ये अहले मगरिब को खुश करना चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी तो जमात इस्लामी कश्मीर के मसले का पुश्तिबान बनेगी। हम आएंगे तो अहले फ़लस्तीन, अहले गज़ा की मदद के लिए खड़े होंगे। हम आएंगे तो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की जिद्दोजहद करेंगे, और हम आएंगे तो डॉक्टर आफिया सदीकी को अमेरिका की कैद से वापस लाएंगे। ये ज़ालिम
یہ چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا یہ کرپٹ سیاسی جماعتیں ہوں، یہ ان مسلمانوں کو ڈالروں کے عوض بیچتے رہیں گے۔ مسلمانوں کا سودا ہونے سے اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی روک سکتی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اہل فلسطین کے لیے اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور انشاءاللہ اقتدار میں آ کے پاکستان کو امت مسلمہ کا پشتیبان بنائیں گے۔ صرف پاکستان کے مسلمانوں اور اقلیتوں کے مسائل حل نہیں کریں گے، دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی جد و جہد میں شریک ہوں گے اور ان کے مسائل حل کروا کر انشاءاللہ دم لیں گے۔ فروری ہے کشمیر اس والے سے بھی، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں سر، تو کیا آج ہمارے دنیا بھر سے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے سامنے بتائیں، کیا سب سے پہلے آپ ایک کشمیر، فلسطین اور عافیہ بین کے حق میں آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں یا نہیں؟ دیکھیے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی بنیاد اس ملک میں جماعت اسلامی نے رکھی۔ قاضی حسین احمد مرحوم و مغفور نے 5 فروری کو پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آزادی کی جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں، پورے اہل پاکستان اور پوری دنیا کے حریت پسند اور آزادی پسند ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اس 5 فروری کے موقع پر بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے جو مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرنے کی قانون سازی کی ہے، 370 اور 35A کی شکل میں ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہندوستان کے ان جابرانہ اقدامات کو ختم کریں گے اور کشمیریوں کے پشتیبان بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسمبلی کے اندر پہنچا تو جہاں پاکستان کے اندر سود کے نظام معیشت کا خاتمہ، پاکستان میں اسلام کی ریاست کا فلاحی نظام، IPPs کے بجلی کے مہنگے معاہدوں پر اثر نو غور اور اس کے ساتھ پاکستانی عوام کے اور حلقہ N47 کے مسائل کے حل کی بات کروں گا، وہیں پر میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، میں کشمیر، میں فلسطین اور میں دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے بھی اور عالمی عدالت انصاف اور سوئی ہوئی اقوام متحدہ کو جگانے کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور یہی نہیں، ہم OIC کے پلیٹ فارم کو متحرک کرتے ہوئے مسلم ممالک کو بھی اہل فلسطین اور اہل کشمیر کا پشتیبان بنائیں گے۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے N47 اسلام آباد سے کاشف چودھری صاحب، جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار تھے۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت شکریہ۔ اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے۔ اللہ نگہبان۔